السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وساک ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ شعیب الطاف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم عوامی مسائل، عوام کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اجاگر بھی کرتے ہیں، اویئرنیس کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے جو مہمان ہیں ان کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ امید کی ایک نئی لہر ہے۔ یہ فیصل آباد کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے، آپ نے ایک محکمہ سنا ہوگا ٹیپا، میں نے بھی صرف سنا تھا، مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ شیخ عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کی جائے۔ اکیلے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سب کو ساتھ اس کے شیئر کیا جائے، آپ کو بھی پتہ چلے کہ ٹیپا کیا ہے۔ شیخ عرفان صاحب جو ہیں یہ ٹیپا کے وائس چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم سر، اور ویلکم ٹو دا شو، بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے شو۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں وساک ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹیپا چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے شہر کے شہر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جوائنٹ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ٹیپا کا ادارہ جب پاکستان بنا تھا اسی وقت بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ فعال اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے ٹریفک کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اچھا سر، میرے سمیت ہر شہری جو ہے پاکستان کا، اس کے دماغ میں ٹیپا TEPA سن کے تو پہلا سوال یہ ابھرے گا کہ ٹیپا دراصل ہے کیا؟ جی ٹیپا بیسیکلی لفظ ایک مخفف ہے، اس کا مطلب ہے ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی۔ تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو شہر میں جتنی بھی روڈز ہیں، شہر کی جتنے بھی شہر کے ٹریفک کا فلو ہے، یہ سبھی اس سے ریلیٹڈ جو کام ہیں وہ سارے ٹیپا کے ڈومین میں آتے ہیں۔ ٹیپا نے وہ سارے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ شہر کا جتنا بھی ٹریفک کا فلو ہے، ٹریفک کا مسئلہ ہے، وہ ٹیپا نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اس کو اسی نام کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی، کہ جتنا بھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پلاننگ ہے اور ٹریفک میں جو جتنا بھی انجینئرنگ کا کام ہے وہ سارا ٹیپا کے انڈر آتا ہے۔ اچھا، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک شہر ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس کے ٹریفک کے مسائل بھی اتنی ہیں، تو کیا اب جو ٹیپا فعال ہونے جا رہا ہے تو کیا اب میں اور ہمارے سارے ناظرین یہ توقع رکھیں کہ انشاءاللہ بہت جلد فیصل آباد جو ہے وہ ٹریفک مینجمنٹ کے حساب سے انشاءاللہ پاکستان کا ٹاپ کا سٹی ہوگا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو نہیں آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پوٹینشل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، PTI نے، تو میں پارٹی کی توقعات پہ بھی پورا اتروں گا اور اپنے شہر کو ایک مثالی شہر بنانے کے لیے جو مجھ سے ہو سکے گا میں کردار ادا کروں گا۔ ٹریفک جو بیسیکلی سب سے بنیادی مسئلہ، ہر شہر کا سب سے بنیادی مسئلہ بڑا جو ہوتا ہے وہ ٹریفک ہوتی ہے۔ اگر ٹریفک آپ کی روانی سے چلتی رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو مسائل ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں، لوگوں کی ڈیتھ ریشو ہے، وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری CTO صاحب کے ساتھ پراپر اس پہ میٹنگز جاری ہیں، کمشنر صاحب کے ساتھ جاری ہیں، DG FDA صاحب کے ساتھ جاری ہیں، اور میری ریسنٹلی میٹنگ اپنا DCO صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ سبھی نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے، پر امید کیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے پیش ساتھ چلیں گے، اور اس کو ایک ایسا ماڈل بنائیں گے ڈپارٹمنٹ کو کہ نظر آئے گا باقاعدہ شہر میں کہ ٹیپا کوئی ورکنگ کر رہا ہے۔ اچھا شیخ عرفان صاحب، آف کیمرہ بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے لاہور کی اگزامپل دی تھی کہ لاہور کے لوگوں کو، لاہور کے شہریوں کو ٹیپا کا اچھے طریقے سے پتہ ہے اور وہاں پہ بڑی فعال ہے۔ فیصل آباد اور لاہور کا اگر کمپیریزن کریں تو ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے ذرا آپ بتائیں کہ لاہور میں یہ کس قدر فعال تھا اور کیا کام کر رہا تھا، کتنے وسائل تھے اس کے، فیصل آباد میں آج تک جو ہے وہ کیا حالات ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر کی پلاننگ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ جی لاہور کے حساب سے اگر فیصل آباد کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس تو لوگ موجود تھے ڈپارٹمنٹ میں، لوگ اپنا روز آ کے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، سرکاری سیلریز لیتے تھے لوگ، مگر ان کو کہیں بھی انگیج نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے کمپیریزن اگر ہم دیکھا جائے، جو لاہور کا ٹیپا ہے وہ اس قدر فعال ادارہ ہے کہ 1987 میں اس ادارے کو لاہور میں فعال کر دیا گیا تھا، آج سے تقریباً کوئی 32 سال پہلے۔ تو اس لحاظ سے فیصل آباد میں ٹیپا بنایا گیا 2014 میں، مگر بدقسمتی سے 2014 میں بھی بننے کے بعد اس کو فعال نہیں کیا گیا۔ اگلی بات یہ کہ
جب ٹیپا لاہور بنا تو اس سے لے کے اب تک جو ادارہ ہے ٹیپا کا لاہور میں، میرا خیال وہ ایک پروفٹیبل ادارہ خود بن گیا ہے. تو اس وقت اس کی ملینز میں ذاتی انکم ہے جو خود وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ٹیکسز کی شکل میں. این او سی جاری ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو، اور انشاءاللہ تعالی اب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے بھی اس پہ ورکنگ شروع کر دی ہے، میٹنگز جاری ہیں، ٹی او آر بن رہے ہیں، بائی لاز پہ بھی ہماری ورکنگ جاری ہے. کمشنر صاحب بھی ہمیں اس میں پورا تعاون کر رہے ہیں، ڈی جی صاحب بھی تعاون کر رہے ہیں. اس کی توسط سے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کو لاہور کی طرز پہ لے کے آ رہے ہیں، اور اسی طرح جو بائی لاز لاہور کے سیم تھے وہی فیصل آباد میں ہماری جو بی او جی کمیٹی ہے ایف ڈی اے کی، اس میں رکھ کے اسے اپروو کریں گے، اور اسی حساب سے ہم بھی ٹیکسز لینا شروع کریں گے. اور پھر جب الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی شہر میں جب کوئی بھی بہتری آتی ہے تو جب تک وہ ڈپارٹمنٹ خود ریونیو جنریٹ نہیں کرتا تو وہ پھر ادارے نقصان میں جاتے ہیں، اور اس کے پھر ورکروں کو سیلری تک میسر نہیں آتی. تو ہم اس کو اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس کا ریونیو خود جنریٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اس وقت پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آ رہی ہیں کہ جی ہمارے ہم سے آپ معاہدہ کریں، ہم سے کنٹریکٹ کریں، اور ہم آپ کو شہر میں مختلف جگہ پہ اپنے سائنیج لگا کے دیتے ہیں، لینڈ مارکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اپنا کیٹ آئیز ہوتی ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ بہت جلد مختلف کمپنیز کے ساتھ بھی کنٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ فیصل آباد میں بہتری لائی جا سکے. چونکہ فیصل آباد ہم سب کا ہے، یہ ہمارا پاکستان کا ڈیفینیٹلی آپ جس طرح آپ نے کہا کہ تیسرا بڑا شہر ہے. اگر اس میں ہم بہتری نہیں لائیں گے تو آنے والی نسلیں ڈیفینیٹلی وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گی اور وہ یہاں رہنا پسند نہیں کریں گی. اچھا شیخ صاحب، ریونیو بہت اچھی بات ہے کہ ایک ادارہ جو غیر فعال تھا اور پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق اداروں کو اب فعال کیا جا رہا ہے، خوشی کی بات ہے، اور ہم سب کی دعا بھی ہے کہ یہ ادارے پھلتے پھولتے رہیں تاکہ عوام کو سہولیات پیدا ہیں. ریونیو جو ٹیپا ہے یہ کس طرح جنریٹ کرے گا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ دوسرا ناظرین آپ کی سہولت کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹیپا کے انڈر جتنے سٹی کے اندر جتنے روڈز ہیں ان کی پلاننگ ہے، کہاں پہ کٹ دینا ہے، کہاں پہ یو ٹرن ہے، سگنلز کا سارے مسائل جو ہیں وہ سب ٹیپا کے انڈر آتے ہیں. اور سوال میرا شیخ عرفان صاحب سے یہ ہے کہ سر ریونیو کس طرح جنریٹ کریں گے، اور کیا اتنا سفیشینٹ ریونیو ٹیپا جنریٹ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں اور جو مینٹننس کے کام ہیں وہ اپنے بجٹ سے کر سکیں؟ جی بالکل. ٹیپا کے ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھا جائے تو جس طرح باقی این او سی ڈپارٹمنٹ جاری کرتے ہیں اس طرح ہی ٹیپا بھی این او سی جاری کیا کرے گا. مثلاً جس میں پیٹرول پمپ ہے، سی این جی پمپ ہیں، جس میں کلونیز ہیں، اور ہمارے جو کمرشل ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ سکول ہیں، جو کالجز ہیں، ان سب کو ٹیپا این او سی جاری کرے گا. کیونکہ جو ٹیپا کا این او سی ہے میں سمجھتا ہوں بڑا اہم، اور سب سے بلکہ اہم ہے، بڑا اہم نہیں سب سے اہم ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو بھی ہمارے انجینئرنگ کے لوگ ہیں، وہ ایک پمپ لگنا ہو اگزامپل کے طور پہ کسی جگہ پہ، تو اس کو اگر ہم روڈ کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھیں گے کہ اگر اس روڈ کے اوپر یہ پمپ لگتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے کتنے کیس ہو سکتے ہیں، لوگ اگر کراس کر کے جانا چاہیں پمپ پہ تو کیا اس میں لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ٹوٹلی جتنی بھی ہوتی ہیں ٹیپا نے دیکھنی ہوتی ہے. تو اس لیے اسی طرح وہ لاہور والے دے رہے ہیں آلریڈی این او سی، وہ سبھی لوگ ادھر سے لے رہے ہیں، تو اس کی ایک فیس ہوگی. اس فیس کے تحت جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے وہ ہمارا ریونیو ہوگا، اور وہ ہم ریونیو جنریٹ کریں گے اپنا. اچھا سر، ایک اگلا سوال جو میرے ذہن میں ہے اور ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے کہ ٹیپا کا سٹرکچر تھوڑا بتائیے گا کہ اس کا جو اس کی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، کس کے یہ انڈر آتی ہے، اس کو ڈائریکٹلی ہیڈ کون کرے گا، پروونشنل گورنمنٹ کے ہے یا فیڈرل کے ہے، آگے پھر ڈسٹرکٹ ڈویژن، اس کی تھوڑی سی کیٹیگری کر کے بتائیے گا تاکہ سب کو سمجھ آ سکے کہ بیسیکلی یہ ادارہ اس جگہ پہ اسٹینڈ کرتا ہے. جی یہ بیسیکلی تو یہ ہے صوبائی ادارہ، تو صوبائی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے یہ، اور اس کی ڈومین جو فیصل آباد جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں، جیسے اب ایف ڈی اے کا ادارہ ہے یہ، ٹھیک ہے، ایف ڈی اے کا ونگ ہے، جس طرح سیم ایز اٹ ہمارا واسا فیصل آباد ہے، اسی طرح یہ ٹیپا فیصل آباد ہے.
اور وہ بھی واسا جیسے ایجنسی ہے پرفارم کرتی ہے، انڈیویجولی اس کو جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے وائس چیئرمین صاحب ڈیل کرتے ہیں. اسی طرح جب انڈیویجولی ڈیل کیا جائے گا ٹیپا کو تو ایز اے وائس چیئرمین سے میں ڈیل کروں گا. تو اس کے بعد جب میٹنگ چیئر ہوتی ہے تو ہمارے جو ایف ڈی اے کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ اس کے ہیڈ ہوتے ہیں، اور اس کی جو کنسرٹ ہوتی ہے وہ ٹوٹلی طور پہ ہمارے ڈی جی صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، ڈی جی ایف ڈی اے کے ساتھ. تو جتنے بھی ہمارے میٹروپولیٹنز کے شہر ہیں پنجاب کے، اور جتنے بھی صوبائی جو جہاں جہاں پہ بھی میٹروپولیٹن آتی ہیں اس میں ٹیپا کا ادارہ موجود ہے. مثلا مختلف شہر ہیں، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، اس کے بعد ہمارا اسلام آباد ہے، لاہور ہے، اس طرح جتنے بھی بڑے شہر ہیں، گجرانوالہ ہے، اس میں سبھی میں ٹیپا ادارہ فعال ہے. مگر جو سب سے پہلے نمبر پہ اور جو سب سے اچھی ورکنگ میں جا رہا ہے وہ اس وقت لاہور ہے. اچھا سر، ایک آخری سوال اس کو کہہ لیں کہ تھوڑا افرادی قوت کے لحاظ سے بتائیے گا کہ ٹیپا فیصل آباد میں سینکشنز کتنے لوگوں کی ہے؟ آپ کے پاس اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگوں کی کمی کا شکار ہے، یا کتنے لوگ زیادہ ہیں؟ اس حساب سے تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. جی اس وقت تو ٹیپا کے جو اپرووڈ لوگ ہیں، جو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، وہ تقریباً 104 ہیں، 104. مگر اس وقت جو ہمارے پاس سٹاف موجود ہے وہ تقریباً 7 سے 8 لوگوں کا ہے. تو کمشنر صاحب سے ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، انہوں نے ہمیں سٹاف کی ایک لسٹ دے دی ہے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں مگر وہ ورکنگ میں نہیں تھے. ان کی یہ ہمارے ساتھ بڑی اچھی کوآپریشن ہے کہ وہ ہمیں وہ لسٹ دے چکے ہیں، اور ہم نے اس میں سے فائنلائز کر لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم ان کو لیٹر فارورڈ کر کے وہ جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت چاہیے درکار ہیں جو ان کی لسٹ میں تھے وہ ہم اپنا ان سے لے لیں گے. اور ساتھ میں ہم ان کے مزید ریکویسٹ کر رہے ہیں جی کہ ہم کو جتنے بھی باقی لوگ رہ گئے ہیں 104 میں سے وہ ہم ہائر کریں، نیو اپائنٹمنٹس کریں. تو ساتھ میں جتنے لوگ اگر آپ ہمیں مزید پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں دیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا، آف کیمرہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بڑا اچھا پلان ڈسکس کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. کہ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ٹریفک وارڈنز کے لیے ہائیڈ آؤٹس اور چھاؤں کا، تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. ناظرین انہوں نے کہا کہ وہ تو انسان ہیں، انسانوں کے لیے تو ہم ڈیفینیٹلی کریں گے، ہم پرندوں کے لیے بھی ہائیڈ آؤٹس بنا رہے ہیں. سر وہ شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ. جی وہ ہماری کچھ کمپنیز کے ساتھ بات چل رہی ہے. وہ چونکہ ٹیپا کی ڈومین تو نہیں آتی، وہ ڈومین تو آ جاتی ہے پی ایچ اے اور کارپوریشن کی، مگر ہم لوگوں نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے چونکہ ہم فیصل آباد کی خوبصورتی چاہتے ہیں، ہم فیصل آباد کو ایک بہتر شہر بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر میں سبھی لوگوں سے مل رہا ہوں. میری سی ای او اپنا جو ہے کارپوریشن ان سے میٹنگ ہو چکی ہے، اس حوالے سے ویسٹ مینجمنٹ کے سی ای او سے میٹنگ ہو چکی ہے. وہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے شہر کے درخت ہیں جو ہمارے مین شاہراہوں پہ ہیں، اور جو ہماری جیسے کہ کنار روڈ ہے، جیسے نروالا روڈ ہے، یونیورسٹی روڈ ہے، ہمارا جے روڈ ہے، ان پہ ہم جتنے بھی ہمارے درخت لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم پرندوں کے لیے گھر بنائیں گے، اور اس میں پراپر طور پہ فیڈنگ بھی ہوگی. کچھ کمپنیز کے ساتھ ہماری اس وقت بات چل رہی ہے، وہ ہمیں گھر بنا کے دیں گے. وہ 400-500 گھر تو اس وقت انہوں نے کہتے ہیں ہم تیار کر چکے ہیں. جب آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم وہ اسی وقت جا کے ہمارا بندہ ادھر انسٹال کرنا شروع کر دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وارڈنز والا معاملہ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، گرمیوں میں خاص طور پہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اپنی ساری حرکت اور قوت کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، ایکسیڈنٹ روکنے کے لیے چوک میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ کمپنیز کو ہائر کریں. اگر ہمارے ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو گئے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے اپنے طرف سے کچھ کر سکیں. اگر نہیں ہوئے تو اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ پرائیویٹ کمپنیز کو ہم ہائر کریں، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنا کنٹریبیوشن ٹیپا کی طرف سے ڈال سکیں. اچھا، اپنے جو ہوتے ہیں ادارے آپ کے ساتھ جو منسلک ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ پی ایچ اے ہے، واسا ہے، یا ایف ڈی اے ہے، ان سے اور خاص طور پہ فیصل آباد کے شہریوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیپا کے ساتھ کس طرح کا کوآپریٹ کریں تاکہ عوام اور ادارہ مل کے شہر کو خوبصورت بنا سکیں؟ جی میں یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے مجھے بہت سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے ہماری کمپلیٹ گفتگو میں سے، جب تک ہم لوگ خود شہر کے لوگ خود اس ذمہ داری کو نہیں لیں گے، یہ قبول نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اس وقت نہ کوئی سگنل کام کر سکتا ہے، نہ اس وقت کوئی برڈز ہاؤس کام آئے گا، نہ ہی کوئی جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کی جو ہماری بینز پڑی ہوتی ہیں وہ کام آئیں گی. سب سے پہلے ہمیں یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور ایک
اپنے شہر سے فیصل آباد سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جب تک آپ خود اپنا گھر صاف نہیں کریں گے تو دوسرا کوئی اس میں آ کے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ سارا کچھ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ ساری بے سود ہوں گی اگر ہم لوگ اس بات پہ توجہ نہ دیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا شہر ہے، اس میں اگر ہم لوگوں نے صفائی نہیں رکھنی، بہتری نہیں لانی، جو چیزیں لگی ہیں اس کا خیال نہیں رکھنا، تو ڈیفینیٹلی وہ سال بعد، زیادہ سے زیادہ 2 سال بعد وہ ختم ہو جائیں گی، اس کی مینٹیننس ختم ہو جائے گی، وہ پھر ویسے کا ویسا شہر ہو جائے گا۔ جتنی ہم کوشش کریں گے وہ 2 سال بعد ہماری پھر رائے گاں ہو جائے گی۔ اس میں ایپنے شہریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، فیصل آباد کے جتنے لوگ ہیں، جو چیزیں بھی فیصل آباد میں حکومتی سطح پہ ہیں، جو ہماری ایسٹس ہیں، ہم کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور سارے اداروں کے ساتھ ہمیں اپنا سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ شہر میں بہتری آ سکے۔ بہت شکریہ شیخ عرفان صاحب۔ ناظرین، مجھے بہت مزہ آیا، بہت ساری نئی چیزوں کا پتہ چلا۔ شیخ عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وائس چیئرمین ہیں ٹیپا کے، اور میں ان کو پرسنلی اس لیے جانتا ہوں، انرجیٹک ہیں، کام کرنے کا جذبہ ان میں ہے۔ یہ اسپورٹس اینڈ کلچر فاؤنڈیشن کے جو ہیں وہ سابقہ صدر ہیں، اور انہوں نے فیصل آباد میں اسپورٹس اینڈ کلچر کی پروموشن کے لیے بہت کام کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہ جتنا ان کا جذبہ ہے یہ اس پہ قائم رہتے ہوئے فیصل آباد شہر کو پاکستان کا بلکہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنائیں۔ آپ سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔